بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس نسخے کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے یرقان ہیپیٹائٹس کے بارے میں، یا جگر کی وجہ سے خون نہ بننا، اس کے بارے میں ہے۔ تو دوستو، نسخہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پلیز آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیچے بٹن دیا ہوگا سرخ رنگ کا جس پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ابھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، کیونکہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ روز نئے نسخے لے کے آؤں گا اور مختلف نسخوں پر نئی ویڈیو بناؤں گا جو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں گی۔ تو دوستو، یرقان جس کو عام لوگ پیلیا کے نام سے بھی پکارتے ہیں اور انگلش میں اس کو ہیپیٹائٹس بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے مولی تو ایک خاص تریاق ہے، مگر ہم نے یہ بتلانا ہے کہ اس کے لیے گاجر بھی فائدہ مند چیز ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثر حکماء کے نزدیک اور اکثر حکماء کا اس پر اور ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ گاجر جو ہے یہ یرقان کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے، ہیپیٹائٹس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، جب جگر کمزور ہو جاتا ہے تو کمزوری کی وجہ سے اپنے کام کو پوری طرح سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خون کم پیدا ہوتا ہے، اور جب خون کم پیدا ہوتا ہے تو اس سے جلد کی رنگت مٹیالی سی ہو جاتی ہے، یعنی پیلا پن ہو جاتا ہے، اور ذرا سا چلنے پھرنے اور کام کرنے سے دم چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سانس چڑھنے لگتا ہے، اور اس کا نتیجہ استسقاء جیسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے جگر کی صحت کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جگر کو طاقتور بنانے اور بدن میں خون پیدا کرنے کے لیے آج تک جو سب سے بہتر ٹانک معلوم ہوا ہے وہ فولاد یا لوہا ہے۔ اس بات پر حکیموں اور ڈاکٹروں کا اتفاق ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ڈاکٹر لوگ اسٹرن سیرپ تجویز کرتے ہیں تو حکیم صاحب معجون خبز الحدید یا کشتہ فولاد دینے کی ہدایت کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر دو فریق لوہے کو ہی، فولاد کو ہی جگر کا تریاق بنتے ہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ گاجر جگر کے لیے ایک لاجواب شے ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو سنیے دوستو، قدرت نے جو جڑی بوٹیاں یا سبزی یا ترکاریاں پیدا کی ہیں ان میں قدرتی طور پر کوئی نہ کوئی دھات ضرور شامل کی ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ گاجر میں فولاد کا عنصر بہت زیادہ شامل ہے، اس لیے جگر کی کمزوری والے مریض کو گاجر کا استعمال کرنا گویا دوسرے معنی میں کشتہ فولاد ہی استعمال کرنا ہے۔ رہا یہ سوال کہ کس طریقے سے دی جائے تو یہ معمولی بات ہے، تو میں اس بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ سادہ سی بات ہے کہ روزانہ اچھی خوشنما صحت مند گاجریں لے کر اس مریض کو اتنی کھلائی جائیں کہ اس کا جو ہے آرام سے اس کو ہضم ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو ہضم کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ گاجر کا بنایا ہوا اس کو مربع بھی کھلا سکتے ہیں اور ارک بھی پلا سکتے ہیں۔ گو یہ ایک آسان سی بات ہے، دیکھنے میں تو آسان ہے مگر فائدہ اس کا بے انتہا اور بے مثل ہے۔ اور ایک میں جو آپ کو چوٹلا اس کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے آدھا گلاس یہ لے لیں گاجر کا جوس، اور اس میں مصری
یہ کوٹ کر پیس کر اس میں حل کر لینی ہے، اور ان دونوں کو میٹھا کر کے آپ صبح نہار منہ بھی اور شام عصر کے وقت، شام کے کھانے سے پہلے یہ 2 وقت لیں، انشاءاللہ مریض کو دیں، جو بھی مریض ہو 21 دن میں آپ انشاءاللہ اس کے خاطر خواہ نتائج حاصل کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز 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 آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے ہمارے بھائیوں کے لیے بھی اچھی رہے گی، وہ بھی اس کو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، تو پلیز اس کو اپنے فیس بک پر اور ٹویٹر پر اور گوگل پلس پر اور دوسرے سوشل جو ہے نیٹ ورک پر ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔